اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ہوئے وہ محل کی چھت پر چلا گیا۔ چھت پر کچھ ہی دور ایک گھر پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت چھت پہ کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر اس عورت پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنی کنیز کو بلا کر پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام عدنان کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے آیا۔ بادشاہ پر اس عورت کا جادو سا چھا گیا تھا۔ اس نے عدنان کو بلایا اور عدنان سے کہا، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دے آؤ اور ان سے اس خط کا جواب بھی لے آنا۔ عدنان کہنے لگا کہ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور عدنان اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان رکھ لیا، رات گھر میں گزاری اور صبح اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، اور وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر عدنان جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے عدنان کے گھر پہنچا اور آہستہ آہستہ عدنان کے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ عدنان کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس عورت نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر آ کے بیٹھ گیا۔ عدنان کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، بادشاہ سلامت، آج آپ کا ہمارے غریب خانے میں کیسے آنا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ عدنان کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، لیکن بادشاہ سلامت، بزرگ کہہ گئے ہیں کہ مچھر اگر کھانے میں گر جائے تو میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اگرچہ میرا دل کھانے کو کر رہا ہو۔ ایک شیر بھی مردار گوشت نہیں کھاتا۔ اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس کٹورے میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا، لیکن اپنی چپل جلدی میں وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب عدنان کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو واپس موڑا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اب عدنان اپنے گھر پہنچا اور اپنے تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بیڈ کے قریب پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑ گئی۔ اسے دیکھتے ہی عدنان کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ عدنان کسی کو بتائے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ عدنان انعام لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہاری والدہ کے گھر چلتے ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے جواب میں کہا، جیسے آپ چاہیں۔ اس کے بعد بیوی تیار ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی۔ بیوی اور داماد اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ عدنان بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد عدنان نے نہ بیوی کا حال پوچھا اور نہ اسے گھر واپس لایا۔ پھر کچھ دن ہی کے بعد اس کے سالے اسے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ عدنان، آپ ہماری بہن سے ناراض ہیں یا غصہ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو لینے بھی نہیں آئے، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں؟ تو عدنان نے کہا، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، میرے ذمہ اس کا کوئی بھی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے عدنان کو بلایا تو قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی، ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بڑے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، دہر کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔
قاضی نے عدنان سے پوچھا کہ ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو عدنان نے کہا جو باغ انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا اس کو اس سے بہتر حالت میں واپس کر دیا ہے۔ تو قاضی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا باغ ان کو ویسی حالت میں واپس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا باغ تو واپس کر دیا ہے، پر باغ واپس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قاضی نے کہا ہاں عدنان تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ عدنان نے کہا باغ میں نے کسی بہت زیادہ نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک دن میں اچانک باغ میں آیا تو باغ میں ایک شیر کے پنجوں کے نشان تھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، تو شیر کے احترام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا ہے۔ اور بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور کہا کہ اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ وہاں نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا اور کہا خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں کبھی نہیں دیکھی۔ تو عدنان گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اعمال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بید کبھی بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو بہت سے گھر ایسے ہیں جو شک کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اس سبق آموز ویڈیو سے لوگ سبق حاصل کر سکیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔